حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اول شب سے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب آپ دعا فرماتے تھے تو بخل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوع کے کسی دن روزہ کا ناگہ نہ ہوتا تھا۔ جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اس دن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ روزہ سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ قلعے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کے خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقرہ مدینہ کو دے دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھے پانی کے لیے بڑی دقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا ہے مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانشین و خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرف مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 6 نامور شخصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ رائے شمار کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں نے ایک کام کرو کیونکہ صبح شام کوچ کرنا ہوگا، دنیا مکروہ فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ اور گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔